أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. سورة البقرہ ہے، آیت نمبر 122 سے آج کا درس قرآن شروع ہو رہا ہے۔ ان آیات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے بنی اسرائیل کے متعلق کچھ خاص مضامین کو بیان کیا ہے، جس سے ان کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص انعامات تھے ان کو یاد کرنا مقصود تھا، ان کو وہ احسان یاد کروانا مقصود تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا، اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر اللہ نے کی، وہ نعمتیں، وانی فضلتکم علی العالمین، اور تم کو بڑائی بھی دی اعلی عالم پر، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی شخص عن نفس شیئا، کسی بھی شخص کو کام نہیں آئے گا، کوئی نفس کسی کے کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، اور نہ ہی قبول کیا جائے گا اس کی طرف سے کوئی بدلہ، اور نہ ہی کام آئے گی اس کی سفارش، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کا کوئی وہاں پر یعنی مددگار ہوگا بروز قیامت والے دن۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی نعمتیں وقتاً فوقتاً یاد کروا کے کہ شاید یہ بنی اسرائیلی اسلام قبول کر لیں، مسلمان ہو جائیں، کہ ان کو یہ احسانات یاد کروائے جائیں تاکہ یہ مسلمان ہو جائیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یہاں پہ ان کو بنی اسرائیل کے کہ میں نے جو آپ پر احسان کیا ان کو یاد رکھو۔ آگے فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں میں، پھر اس نے ان کو پورا کر دیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو تب فرمایا میں تجھ کو کروں گا سب لوگوں کا پیشوا، امام۔ قال ومن ذریتی، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ربا میری اولاد کو بھی امام اور پیشوا بنا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا نہیں پہنچے گا میرا قرار ظالموں کو۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختلف امتحانات اور آزمائشیں، پھر ان کی کامیابیوں کو بیان کیا، اور جب امتحان کے بعد جو کامیابی ہوتی ہے اور اس کا جو صلہ ہوتا ہے اس کو بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو آزمائشیں آئیں، امتحانات آئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیابیاں کیسے دی۔ حضرت خلیل اللہ کے عظیم امتحانات اور مضامین امتحان، یہاں چند باتیں غور طلب ہے۔ اول یہ کہ امتحان کسی شخص کی قابلیت معلوم کرنے کے لیے لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو علیم خبیر ہے، وہ کسی بھی شخص کا کوئی بھی حال ہو اس کو تو جانتے ہیں۔ پھر امتحان کا کیا مطلب تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا؟ دوسرا یہ تھا کہ امتحان کس عنوان سے لیا گیا۔ تیسرا یہ تھا کہ کامیابی کی صورت کس نوعیت کی تھی۔ چوتھا یہ تھا کہ انعام کیا دیا گیا اور اس کی حیثیت کیا تھی۔ پانچواں یہ کہ انعام کے لیے جو ضابطے مقرر کیے گئے اس کی کچھ توضیح اور تفصیل ہے۔ پہلا سوال یہ تھا، پہلی بات یہ کہ امتحان کا مقصد کیا تھا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ ربہ فرمایا ہے، اور اس نے اس مسئلے کو حل کر دیا کہ اس امتحان لینے والا وہ رب ہے، ممتحن جو ہے وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور ان اسماء الحسنی میں سے اس جگہ لفظ ریب لا کر شان ربوبیت کو واضح کر دیا، جس کا معنی کسی چیز کو آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچانا مقصود تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو امتحان تھا، یہ جو آزمائش تھی، یہ کسی جرم کی وجہ سے نہیں تھی، یہ کوئی سزا نہیں تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شان کمال تک پہنچانے کے لیے آہستہ آہستہ یہ امتحان لینا شروع کر دیے۔ دوسرا امتحان کس عنوان سے دیا گیا، کہ جو آپ کا امتحان لیا گیا وہ کس عنوان سے لیا گیا؟
تو اس کے متعلق آئمہ تفاسیر کی مختلف تفاسیر ہیں۔ بعض کے نزدیک 10 بتائی جاتی ہیں، بعض کے نزدیک 20، بعض کے نزدیک 30 تقریباً چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ ان سے آپ کا امتحان لیا گیا۔ اور یہ امتحان اس طرح نہیں جس طرح مدارس، مساجد یا اسکول، کالجوں کے اندر کسی خاص چیز کا امتحان لے کر پھر اس کو کسی جگہ پہ مقرر کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس طریقے کا یہ امتحان نہیں تھا، بلکہ آپ کا جو مقام اور مرتبہ تھا اس کے حیثیت سے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نارے سمود سے، جو نار تھی فرعون کی، نمرود کی، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسے نجات تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ہم یہاں سے شام چلے جائیں۔ پھر شام سے حکم ہوا کہ آپ اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو، حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو ایک ویرانے میں چھوڑ کے آ جائیں۔ یہ سارے امتحانات آپ کے ہوئے۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اولاد جب چلتی تو آپ کہتے ہیں یہاں کا حکم ہوا ہے۔ جب کوئی سرسبز جگہ دیکھتے تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں یہاں کا نہیں ہے، آگے کی جگہ ہے۔ کرتے کرتے آپ نے وہاں پر بیت اللہ کی تعمیر کرنی تھی، وہاں کا حکم ہوا تو آپ نے آ کر کے وہاں پر اپنے بچوں کو چھوڑا، پھر وہاں سے چلے گئے۔ یہ سارے امتحانات تھے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آہستہ آہستہ آپ کو امام اور پیشوا بنانا چاہتے تھے۔ تیسرا یہ سوال تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کی کامیابی کا مقام اور درجہ کیا تھا، تو وہ خود قرآن کریم میں اپنے مخصوص انداز میں اس کو بیان کر دیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، کہ امتحان کے بعد اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام اور پیشوا بناؤں گا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ لوگوں کا امام اور پیشوا بننا یہ بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور اسی طریقے پر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے پانچواں جو سوال یہ تھا کہ آئندہ آنے والی نسلوں کو منصب امامت و پیشوائی دینے کے لیے جو ضابطہ ارشاد فرمایا کہ فاسق اور ظالم لوگوں کو یہ منصب نہ ملے، اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کی توضیح یہ امامت اور پیشوائی کی کہ ایک حیثیت سے اللہ جل شانہ کی خلافت ہے، یہ کسی ایسے شخص کو نہیں دی جا سکتی جو کوئی باغی ہو، نافرمان ہو، اور اس لیے مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنے اختیار سے اپنا نمائندہ یا اپنا امام ایسا مقرر نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا باغی ہو اور نافرمان ہو، حدود اللہ کو، شعائر اللہ کا تمسخر کرنے والا ہو، بلکہ وہ ایسا شخص ہونا چاہیے جو امتحانات کے اندر کامیابی لینے والا آدمی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔